السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فاروق احمد ہے، اور میں نے تجوید جو ہے مکہ میں سیکھی ہے، اور قرات عشرہ بھی الحمدللہ 23.5 سال وہاں رہے ہیں، اور یہی پڑھنا پڑھانے کا کام رہ گیا ہے۔ یہاں تقریباً 8 سال ہو گئے دوبارہ کرائے ہوئے، تو الحمدللہ مختلف جگہوں پڑھایا ہے۔ یہاں اس مدرسے میں بھی الحمدللہ سیدنا زید بن ثابت میں خدمت انجام دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرم اور استقامت دے، اسی قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگائے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ بہت عظیم کام ہے، کیونکہ قرآن مجید عظیم ذات کی کلام ہے، تو اس کے ساتھ جو آدمی جڑ جاتا ہے وہ بھی عظیم بن جاتا ہے۔ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو ہماری بات سمجھ آ جائے، اور اس جی اور قرآن پڑھنے کا طریقہ صحیح آ جائے۔ تجوید جو ہے نا، اس کی 4 فصلیں ہیں اور ایک تتمہ ہے۔ 4 فصلیں اور ایک تتمہ۔ فصل اول جو ہے نا، فصل اول میں علم تجوید کے مبادی، اور فصل دوم میں حروف کے مخارج، فصل سوم میں حروف کے صفات لازمہ، فصل چہارم میں ان صفات کے معنی، اور تتمہ میں مخارج صفات کے 3 بڑے فوائد بیان کر کے تجوید میں کمال پیدا کرنے اور اس علم کی معرفت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ فصل اول علم تجوید کے مبادی کے بیان میں سوال یہ ہے کہ مبادی کیا چیز ہے، مبادی سے کیا مراد ہے؟ جواب یہ ہے، کسی علم فن کے شروع کرنے سے پہلے بطور مقدمہ جن چیزوں کا جان لینا ضروری ہوتا ہے، مثلا اس علم کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت، اس کا ثمرہ اور اس کا حکم وغیرہ، ان چیزوں کو مبادی کہتے ہیں۔ مثلا اس علم کی تعریف، دوبارہ دہرا رہا ہوں، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت، اس کا ثمرہ اور اس کا حکم وغیرہ، ان چیزوں کو مبادی کہتے ہیں۔ چنانچہ اس فصل میں علم تجوید سے متعلق اسی قسم کی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ تجوید کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ تجوید کے لغوی معنی الاتیان بالجیدی، یعنی کسی کام کے عمدہ کرنے اور سنوارنے کے ہیں، اور مجودین کی اصطلاح بول چال میں تجوید کی تعریف ان لفظوں میں بیان کی جاتی ہے: هو اداء الحروف من مخارجها الخاصة لها، هو اداء الحروف من مخارجها الخاصة لها مع جميع صفاتها لازمة والعارضة بسهولة وبغير كلفة۔ نبلاء التجوید للشیخ المقری محمد عبد المعبود رحمۃ اللہ علیہ، اس کی تعریف یہ کرتے ہیں، یعنی حرفوں کو ان کے مخارج مقررہ سے مع صفات لازمہ اور عارضہ کے بغیر کسی تکلف کے آسانی کے ساتھ ادا کرنا آ سکے۔ اس کو تجوید کے لغوی معنی سمجھ گیا نا، یہ ہوا ہے لغوی معنی یہ ہو۔ علم تجوید کی کیا تعریف ہے؟ جواب یہ ہے کہ علم تجوید کی تعریف یہ ہے کہ هو علم يبحث فيه هو علم يبحث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها، یعنی علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات سے بحث کی جاتی ہے۔ تجوید اور علم تجوید کا فرق۔ تجوید اور علم تجوید کا فرق۔ تجوید تو اس عمل کا نام ہے جس کے کرنے سے قرآن مجید کے حروف، کلمات صحت لفظی اور عمدگی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ تجوید تو اس عمل کا نام ہے جس کے کرنے سے قرآن مجید کے حروف، کلمات صحت لفظی اور عمدگی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ اور علم تجوید وہ علم ہے جس میں عمل کرنے کے اصول اور اس کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ علم تجوید کی تعریف یہ ہے کہ هو علم يبحث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها، یعنی علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات سے بحث کی جاتی ہے۔ یہ آپ کو پڑھایا۔ سوال یہ ہے، علم تجوید، اب یہ فرق پتہ چلا نا کہ تجوید اور علم تجوید میں کیا فرق ہے؟ ہاں بھائی، سمجھ آئیے؟
تجوید تو اس عمل کا نام ہے جس کے کرنے سے قرآن مجید کے حروف کلمات صحت لفظی اور عمدگی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، یہ تجوید ہے۔ اور علم تجوید وہ علم ہے جس میں عمل کرنے کے اصول اور اس کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ یہ تو تعریف تھی نا، موضوع۔ علم تجوید کا موضوع کیا ہے اور موضوع کسے کہتے ہیں؟ علم تجوید کا موضوع حروف تہجی، یعنی الف سے یا تک کے 29 حروف ہیں، کہ انہی سے قرآن مجید مرکب ہے۔ اور موضوع کسی علم کا وہ ہوتا ہے جس کے متعلق اس علم میں بحث کی جاتی ہے، یا چنانچہ علم تجوید میں انہی حروف ہجا کے مخارج و صفات بیان کیے جاتے ہیں، اور انہی کی کیفیت ادا سے بحث کی جاتی ہے، اور ان کو حروف تہجی یا حروف الہجا اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے ہجے کیے جاتے ہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ سوال یہ ہے کہ علم تجوید کی غایت کیا ہے، غرض و غایت، اور غایت کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ کسی علم و فن کے حاصل کرنے سے جو چیز مقصود ہوتی ہے اس کو اس علم کی غایت غرض کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ علم تجوید کی غایت کیا ہے اور غایت کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کسی علم و فن کے حاصل کرنے سے جو چیز مقصود ہوتی ہے اس کو اس علم کی غایت غرض کہتے ہیں، اور یعنی غرض کہتے ہیں۔ اور علم تجوید کی تحصیل سے مقصود یہ ہے قرآن مجید کے حروف و کلمات کی اس ادا اور تلفظ پر قدرت حاصل ہو جائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ قرآن جی مجید کے حروف و کلمات کی اس ادا اور تلفظ پر قدرت حاصل ہو جائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور حاصل کیا گیا ہے۔ سوال یہ کہ اس علم کا ثمرہ کیا ہے، یعنی پھل کیا ہے، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ کیا ہے؟ ثمرہ کیا مانا؟ فائدہ۔ اس علم کا ثمرہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ دونوں جہان کی سعادت۔ جواب یہ ہے کہ دونوں جہاں کی سعادت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کا ثمرہ فائدہ ہے۔ نیز یہ کہ اگر قواعد تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو تلاوت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے اور حروف اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ جیسے عام ایک آدمی پڑھتا ہے اور اس کو، اور جو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، فرق محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سوال یہ ہے کہ تجوید میں کمال کیا ہے اور مجود کامل کہلانے کا کون حقدار ہے؟ جواب یہ کمال تجوید یہ ہے کہ قاری حروف قرآنیہ کو ان کے مخارج سے صفات کی رعایت کے ساتھ بغیر کسی قسم کے تکلف کے ادا کرے، یعنی اس کو حروف کے صحیح ادا کرنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ اچھا جی، اور وہ بلا تکلف حروف کو نہایت لطافت اور عمدگی کے ساتھ ادا کرتا چلا جائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی تجوید سمجھ میں آ گئی۔ کمال کیا ہے اور مجود کامل کہلانے کا کون حقدار ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ کمال تجوید یہ ہے کہ قاری حروف قرآنیہ کو ان کے مخارج سے صفات کی رعایت کے ساتھ بغیر کسی قسم کے تکلف کے ادا کرے، یعنی اس کو حروف صحیح کے اس کو حروف کے صحیح ادا کرنے میں مشکل پیش نہ آئے، اور وہ بلا تکلف حروف کو نہایت لطافت اور عمدگی کے ساتھ ادا کرتا چلا جائے، پھر وہ مجود کہرانے کے حقدار ہے۔ سمجھ گئے؟ جی اور تجوید میں کمال اس کی ہے جو ایسا کرتا ہے، ایسا پڑھتا ہے۔ جو ہمارے جیسا مثلاً کوئی ایسا صحیح نہیں پڑھتا، وہ کمال نہیں ہے اس میں۔ کمال تو ویسے تو اللہ کے لیے ہے، ہم سب جو ہے کوشش کرنے والے ہیں، اس میں کمال پیدا کرنے والے ہیں، کوشش کرنے والے ہیں۔ کمال اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے جو انہوں نے صحیح پڑھا۔ سمجھ گیا نا؟ اللہ کے رسول نے صحیح پڑھا، پھر صحابہ کرام کوشش کیا، اس طرح پڑھا۔ تو یہ کوشش کرنا ہے، اس طرح پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ باقی کمال اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، یعنی ہم اس جیسا حق ادا نہیں کر سکتے پڑھنے کا۔ بس یہ ہے کہ ہم کوشش میں لگے رہیں، پوری زندگی کوشش میں لگے رہیں
اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو، سیکھتے رہو، سکھاتے رہو۔ یہ اس میں جیسے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جی، قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ تو وہ یہ اس میں، اور قرآن میں آ گیا، اور رتل القرآن آگے پھر سارے آ رہی ہے تفسیر انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ سوال یہ تکلف سے کیا مراد ہے؟ یا ہے نا تکلف کا لفظ، تکلف سے بغیر تکلف کے نہیں، تکلف سے کیا مراد ہے؟ تکلف سے مراد یہ ہے کہ قاری کے چہرے سے پڑھتے وقت گرانی کے آثار ظاہر ہوں، مثلا پیشانی پر شکن پڑنا، جی، جلد جلد پلکیں گرانا، زور سے آنکھیں بند کرنا، ناک کا پھولنا، منہ کا ٹیڑھا ہونا، اور جن حرفوں کی ادائیگی میں ہونٹوں کو دخل نہیں، ان کے ادا کرنے میں ہونٹوں کو گول کرنا یا خام خواہ حرکت دینا، یہ تمام باتیں معیوب ہیں۔ سمجھے یہ بات؟ جتنی یہ باتیں کی ہیں یہ سب معیوب ہیں، اور ایسا کرنے ہی کو تکلف کہتے ہیں۔ اور جو قاری قرآن مجید کو بلا تکلف پڑھے، یعنی اس کے چہرے سے اس قسم کے آثار ظاہر نہ ہوں، بس وہی مجود کامل ہے۔ سمجھ گیا بات؟ یہ یہ بات جو کی ہے تسہیل الفرقان والے مولانا قاری حفظ الرحمان نے بتایا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ان کی تعریف کی ہے، یعنی تکلف سے کیا مراد ہے، انہوں نے یہ تعریف کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ صحیح. علم تجوید کی فضیلت کیا ہے؟ یہ علم تمام علوم سے اشرف اور افضل ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق تمام چیزوں سے اشرف یعنی کلام اللہ کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ کیوں نہ افضل ہو پھر؟ ہاں جی، عقد الفرید شیخ محمد بن صبرہ، یہ انہوں نے جواب دیا ہے اس کا۔ سوال یہ ہے کہ تجوید اور علم تجوید کا کیا حکم ہے؟ تجوید اور علم تجوید کا کیا حکم ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا ہے تجوید کس کو بولتے ہیں، علم تجوید کس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ جواب یہ ہے قرآن و حدیث نیز اجماع امت کی رو سے تجوید کا حاصل کرنا اور اس کے موافق قرآن مجید پڑھنا واجب اور ضروری ہے، اور اس میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں۔ چنانچہ سورۃ مزمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، چنانچہ تفسیر بیضاوی میں ورتل القرآن ترتیلا کی تفسیر جود القرآن تجویدہ سے کی گئی ہے، جود القرآن تجویدن سے ہی کی گئی ہے۔ نہایت قول مفید اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ منقول ہے، الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، الاتقان، حوالہ یعنی اتقان، یعنی ترتیل نام ہے حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنے اور وقف کا محل اور اس کا طریقہ پہچاننے کا۔ اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اخرجہ ابن خزیمہ فی صحیح عن زید بن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلی السنن، حوالہ اس کا ہے اعلی سنن کا۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح وہ نازل کیا گیا ہے، اور یہ ظاہر ہی ہے کہ قرآن مجید کا نزول تجوید کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے کہ تجوید سے مراد قرآن مجید کا عربی تلفظ اور اس کے حروف و کلمات کی وہ ادا ہے جس سے اس کا عربی میں اور کلام الہی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہی ہے کہ قرآن مجید عربی میں بلکہ نہایت فصیح عربی میں نازل ہوا ہے، چنانچہ اس بات کا اعلان خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید ہی میں فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، سورۃ یوسف، یعنی ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، سورۃ شعراء میں،
رکوع نمبر 11 میں، یعنی یہ قرآن مجید نہایت فصیح عربی میں ہے، تو جب اس کی زبان عربی ہے اور یہ عربی لغت میں نازل ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا تلفظ بھی وہی ہونا چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان خالص عربوں کا تھا جن کی لغت اور جن کی زبان میں یہ نازل ہوا تھا، اور اسی کے موافق تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی معنی ہے تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کے بھی۔ چنانچہ اگر قرآن مجید کے حرفوں کو عربی تلفظ اور عربی آوازوں کے ساتھ ادا نہیں کیا جاتا، مثلا تو کی جگہ تا، وا کی جگہ ذال، تو کی جگہ وا اور ذال کی جگہ زا، صاد و ثا کی جگہ سین، ہا کی جگہ ہا، عین کی جگہ حمزہ اور قاف کی جگہ کاف پڑھا جاتا ہے، اسے ایسے ہی اگر حروف مدہ میں مد نہیں کیا جاتا یا زبر زیر پیش کو اتنا کھینچ دیا جاتا ہے کہ اس سے حروف مدہ پیدا ہو جاتے ہیں، یا حرف مشدد کو مخفف اور مخفف کو مشدد پڑھا جاتا ہے جس طرح کے عام لوگ پڑھتے ہیں، تو اس سے قرآن مجید کا حسن تو درکنار، یہ سرے سے عربی کلام ہی نہیں رہتا، سمجھئیے بھائی، اور اسی طرح کی تلاوت کا موجب گناہ اور قابل مذمت ہونا ظاہر ہے، یعنی الٹا یہ کہ ہم کہیں کہ وہ ثواب ملے گا، ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں ہے بلکہ اثر ہے، چنانچہ اثر میں یہ ہے رب من رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یعنی بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان پر خود قرآن ہی لعنت کرتا ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمیں ثواب ہی مل رہا ہے، اور اگر اس کو بگاڑ کے پڑھیں گے جس طرح تو پھر ظاہر بات ہے وہ قرآن لعنت کرتا ہے۔ فائدہ، اس وعید کے مصداق علماء نے 3 قسم کے لوگ بتلائے ہیں، یہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، اس کے مصداق 3 قسم کے لوگ بتلائے ہیں۔ نمبر 1، بے عمل قاری، عمل نہیں کرتا، کوئی عمل نہیں ہے، بے عمل قاری۔ نمبر 2، اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنے والے۔ نمبر 3، قرآن مجید کے خلاف تجوید یعنی غلط سلط پڑھنے والے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان تینوں قسم کی خرابیوں سے محفوظ رکھے، آمین آمین۔ اور من جملہ، تیسرے نمبر والے بتا دیجیے۔ تیسرے نمبر، قرآن مجید کے خلاف تجوید یعنی غلط سلط پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ یعنی غلط سلط پڑھنے والے، سمجھئے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں تینوں قسم کی خرابیوں سے محفوظ رکھے، آمین آمین۔ اور من جملہ دوسری بد عملیوں کے سمجھ آئیے یہ بات، جی، جی 3 قسم۔ جی اور من جملہ دوسری بد عملیوں کے تجوید کے خلاف پڑھنا، یہ خود ایک بد عملی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، پس اس کا ترک سراسر معصیت اور گناہ ہے، بحوالہ نہایت القول مفید مطبوعہ مصر۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بنا پر ائمہ اسلام اور فقہاء امت نے بھی علم تجوید کے حاصل کرنے اور اس کے موافق قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو ضروری قرار دیا ہے، چنانچہ ذیل میں چند ارشادات علماء فقہا کے درج کیے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات بخوبی ثابت ہو جائے گی کہ تجوید کے واجب ہونے پر امت کا بھی اجماع ہے، اور علماء امت نے علم تجوید کے حاصل کرنے اور اس کے موافق قرآن مجید پڑھنے کو انتہائی ضروری قرار دیا ہے، توجہ سے پڑھو اور یاد بھی رکھو۔ نمبر 1، علامہ شمس الدین ابو الخیر محمد بن جزری اپنے مشہور رسالہ مقدمۃ الجزریہ میں ارشاد فرماتے ہیں، والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثیم۔ ترجمہ، علم تجوید کے موافق قرآن مجید پڑھنا نہایت ضروری ہے، جو شخص قرآن شریف کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گناہگار ہے، انتہا کرام۔ پھر اس کے بعد علامہ موصوف نے، اسی علامہ جزری نے رحمۃ اللہ علیہ نے تجوید کی ضروری ہونے کی دلیل بھی خود ہی بیان فرمائی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنزَلَ هَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ۔
یعنی قرآن مجید کو تجوید کے موافق پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور پھر وہ قرآن اللہ تعالیٰ سے ہم تک بھی تجوید ہی کے ساتھ پہنچا ہے، انتہا کلام۔ سمجھ آئیے بات؟ بالکل ہاں، اس سے ضروری پڑھنا یہ معلوم ہو گیا کہ تجوید کا سیکھنا ضروری ہے، اگر نہیں سیکھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ سر جی، ایک سوال ہے جی، سوال فرمائیں۔ جی، جو اب تک مطلب پڑھتے رہے ہیں ایسے ہی بغیر تجوید کے، جی تو پھر وہ گناہگار ہوں گے؟ ہاں، وہ یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہاں پہ تو کئی امام ہیں وہ بھی بغیر تجوید کے ہی پڑھاتے ہیں۔ تو ان کو سیکھنا چاہیے۔ اگر وہ ہٹ دھرمی کرتے ہیں تو وہ غلط ہے، وہ تو پھر اللہ معاف کرے قرآن کی آیت کے خلاف ہو گیا نا۔ پھر آپ کو پتہ ہے جی قرآن جی، کے خلاف تو پھر کیا سزا ہے؟ بالکل بالکل، ہاں جی۔ کیا سب، ہاں، بالکل بالکل۔ تو بہرحال ان کو پیار سے سکھائیں، بلکہ ان کو ایسے اماموں کو کھڑا بھی نہ کریں۔ آج میں ایک جگہ پہ نماز پڑھی ہے، کیونکہ دیکھو امامت کے کوئی مسائل ہے، کچھ مسائل ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ سیکھنے چاہیے، سمجھ گئے نا؟ امامت کے جی مسائل ہیں، وہ سیکھنے چاہیے ہمیں۔ اور ایک چیز اگر کمی ہو کوتاہی ہوگی اس میں، تو وہ سارا ببال جو ہے مقتدیوں کا اس پر پڑے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ اس لیے ضروری ہے سیکھنا، تجوید بھی سیکھنا ضروری ہے، اور اس کے مسائل سیکھنا بھی فقہی مسائل جو ہے وہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ ایسے کئی ایسے ہو جاتے حضرت ہیں۔ میرا ایک سوال، جی فرمائیں فرمائیں۔ تو میرے خیال میں یہاں تک حضرت، ایک منٹ، ایک یہاں تک روک دیتے ہیں، پھر سوال کی وہ ترتیب بناتے ہیں پھر، جی جی ہیں؟ تو جی جی ایک منٹ بس۔ جی، ٹھیک ہے سر۔ بس ہم پر لازم ہے کہ اس علم کو حاصل کریں اور اس کے موافق قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ دوسرا حوالہ پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ، تیسرا چوتھا پھر یہ جو حوالے بعد میں پڑھیں گے، یہ ایک ہی حوالہ پڑھا ہے ہم نے آج، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ ٹھیک ہے باقی بھی حوالے پڑھیں گے۔ جی آپ سوال کریں جی۔ سر۔ جی قاضی صاحب، میرا ایک سوال ہے، یوسف علی نام ہے میرا جی۔ جی جی ماشاء اللہ، کہاں یہ سے جو ہیں؟ کہاں سے ہیں؟ میں جی میں نوشہرہ سے ہوں، جی، نوشہرہ سے، اچھا اچھا ماشاء اللہ، جی فرمائیے۔ نوشہرہ سے جی۔ جی فرمائیں فرمائیں جی، ماشاء اللہ، حافظ قرآن ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ جی آپ حافظ جی، قرآن ہے؟ یہ جو جی 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 بالکل، معلم ہوں، اسکول میں پڑھاتا بھی ہوں جی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھی بات ہے جی، جی 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 بالکل، ماشاء اللہ، اللہ مزید فضل ادھر جی۔ ہائی اسکول میں پڑھاتا ہوں، ٹیچر، اچھا تقریباً 7 سال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ جی۔ جی ہاں، جی، سوال یہ، قاری صاحب سوال میرا یہ ہے کہ جی یہاں پر میں نے ایک بندے کے پیچھے نماز پڑھی، جی تو جو ایک تھوڑا بہت تو ہم نے بھی پڑھا یہ لحن خفی اور لحن جلی کے بارے میں، جی جی تو جی یہ جی جو کچھ علماء حضرات ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو حفظ نہیں کیا ہوتا، نہ تجوید پڑھی ہوتی ہے، بس کتابیں پڑھی ہے ان لوگوں نے، جی جی تو اکثر کی تو تلاوت صحیح ہوتی، لیکن جو قاری صاحب کے پیچھے، وہ مولانا صاحب کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے، جی یہ وہ اور گاف پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی اللہ اکبر، جی وہ اور گاف نا بالکل صاف سنائی دیتا ہے۔ جی اور دوسری جو چیز میں نے نوٹ کی ہے نا ساتھ میں، کہ جی یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے نا، جی 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 تو وہ یہ سلام میں جو میم کے اوپر جو پیش ہے اس کو زبر پڑھتے ہیں، تو ذرا اچھا اس کی وضاحت پر فرما دیں کہ اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ بھائی، تکبیر تحریمہ فرض ہے، جی جی آپ سمجھیے بات، تکبیر تحریمہ جی جی جی، فرض ہے فرض ہے۔ ایک آدمی نے اللہ جی۔ اکبر کہہ دیا، نماز نہیں ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ تو الگ بات ہے، اللہ اکبر دوسری نمبر پہ ہے۔ ایک آدمی نے اللہ اکبر کہہ دیا بار، جی تو جی نماز نہیں ہوئی، جی جی، سمجھ گیا بات؟ اور میم کے اوپر جو یہ پیش کی جگہ وہ غلط ہے، زبر پڑھتے، اس سے غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ ایسے نماز نہیں آدمی ہو کو، جاتی ہے؟ ہاں جی، ایسے آدمی کو سکھائیں، جب اللہ اکبر جو جی اس کی تکبیر تحریمہ سے، تکبیر تحریمہ فرض ہے بھائی، جی جی بالکل، فرض چھوٹ گیا تو نماز ہوتی ہے بتا؟ نہیں جی بالکل نہیں ہوتی، بس بات ختم جی ہوگی۔ جی بس، یہ میری طرف سے نہیں ہے، بڑی، فقیہ لوگوں کی طرف سے ہے کہ جی نماز جی فرض یعنی چھوٹ گیا تو ختم۔ مثال کے طور پر جی جی آپ نے دو سجدے ہیں، جی ایک سجدہ کیا بھول گئے، تو جی کیا اس سجدے جی صاحب سے پورا ہو جائے گا؟ سجدے صاحب سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جی جی